میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پہلے بھی کبھی میں نے عرض کی تھی۔ میں ایک مسئلے میں پریشان تھا کہ استقامت نہیں ملتی تھی۔ ایک عمل کیا، چند دن کیا، پھر چھوٹ گیا۔ ایک دن پریشانی میں یہاں سے نکلا تو میرے جی نے چاہا کہ میں کچہری کی طرف جاتا ہوں۔ وہاں ایک بزرگ تھے، ان کو ملنے کے لیے میں چلا گیا۔ وہ اپنے دفتر میں موجود نہیں تھے، تو دل یہ گواہی دیتا تھا کہ آج اللہ پاک کوئی رہنمائی فرما دے گا۔ تو وہاں ایک وکیل صاحب تھے، وہ ان بزرگوں کے ملنے کے لیے وہ بھی اس دفتر میں آئے۔ تو 10-15 منٹ ہماری گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں انہوں نے وہ باتیں کی جو میرے دل کی تھیں، اور میرا مسئلہ اللہ نے حل فرما دیا۔ وہ فرمانے لگے، گجر خان کے علاقے کے تھے وہ، کہ میرے کچھ مسائل تھے اور میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، بڑے بڑے بزرگوں کے پاس گیا، بڑی بڑی گدیوں پر گیا۔ ایک میرے سوال کا جواب کوئی بھی بندہ تسلی بخش نہ دے سکا۔ سوال یہ تھا کہ کوئی ایسا عمل پتہ چل جائے جس عمل کے ذریعے اللہ کی رحمت ہر وقت بندے کے ساتھ رہے۔ ایک ایسا عمل پتہ چل جائے کہ میں وہ عمل کروں تو ہر وقت اللہ کی رحمت میرے ساتھ رہے۔ بہت بزرگوں سے میں پوچھتا تھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دے، وہ عمل کروں تو اللہ کی رحمت ہر وقت میرے ساتھ رہے۔ کہتے ہیں ایک مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا ایک یہ پریشانی رہتی تھی کہ ہم نے اگر سکول کا کام پورا نہ کیا ہو، ہوم ورک نہ کیا ہوا ہو، تو ٹیچر کے سامنے جاتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں۔ تو ہم اتنے بے عمل لوگ ہیں یا بد عمل لوگ ہیں، تو اس مالک کے سامنے جو قہار اور جبار ہے، جو مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اس کے سامنے کیسے جائیں گے؟ کہتے ہیں ان مسائل میں سوچتا رہتا تھا۔ تو ایک دن صبح میں نے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا، اور یہ یقین تھا کہ جو کام نہ بھی ہونا وہ درود شریف کی برکت سے ہو جاتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے درود شریف پڑھا۔ چھٹی کا دن تھا، اتوار تھا۔ تو وہاں سے میں صدر کی طرف آیا۔ صدر میں فٹ پاتھوں پر پرانی کتابیں لگی ہوتی ہیں، لوگ گھروں سے لا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے جب حالات درست تھے تو میں بھی جایا کرتا تھا، اتوار والے دن وہ صدر کتابیں ڈھونڈتے رہتے تھے۔ پھر جب یہ ملک کے حالات خراب ہوئے تو والدہ صاحبہ نے منع کیا، تو اس کے بعد پھر میں اتوار کو وہاں نہیں جاتا۔ تو پرانی کتابیں تھیں، ان میں ایک BA کی اسلامیات کی کتاب تھی۔ تو وہ کہتے ہیں میرے دل نے مجھے گواہی دی کہ اس کو کھولو۔ جب میں نے کھولی تو وہاں قرآن مجید کی آیات اور ترجمہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے غور کیا تو میرے سوالوں کا جواب انہی آیتوں میں تھا۔ ایک یہ سوال تھا کہ کوئی ایسا عمل پتہ چل جائے کہ ہر وقت اللہ کی رحمت بندے کے ساتھ رہے۔ بندہ جہاں جائے، اب ظاہر ہے جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی، رحمت اللہ کی ساتھ ہوگی تو وہ بندہ کبیرہ گناہ نہیں کر سکے گا۔ رحمت اللہ کی ساتھ ہوگی، اس کا کوئی کام رکے گا نہیں۔ اللہ کی رحمت ساتھ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے فرشتے بندے کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ جس طرح بدر میں فرشتے اتارے، جس طرح دیگر خندق میں فرشتے اتارے، تو ایسا کوئی عمل پتہ چل جائے جس عمل کے ذریعے رحمت بندے کے ساتھ رہے۔ تو کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں میرے سوال کا جواب موجود تھا۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کا سامنا کیسے کریں گے، اس سوال کا جواب بھی موجود تھا۔ آیات کریمہ سورہ حامیم سجدہ کی 30، 31 اور 32 نمبر آیت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم
فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اب ان آیات کا مفہوم یہ ہے، اس میں جو بیان ہوا بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر کوئی چیز انہیں اس سے ہٹا نہ سکی، ایک بار رب مان لیا اور اس پہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ان پر ہمارے فرشتے اترتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں، صرف آخرت میں نہیں دنیا میں آ جاتے ہیں، وہ جدھر جدھر جاتے ہیں ہماری رحمت کے فرشتے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو فرشتے انہیں کہیں گے اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم وہی فرشتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ رہتے تھے، اب اس جنت کی زندگی میں بھی ہماری تمہارے ساتھ سنگت رہے گی۔ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس میں استقامت اختیار کی، دنیا میں ان کے ساتھ اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ کارکنان قضاء و قدر ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، پھر اس بندے کو جنات کو قابو نہیں کرنا پڑتا، اسے کوئی اور عمل نہیں کرنا پڑتا، رب کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، فرشتے خود ان کے کام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کے حجرے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی ہیں اور آٹے کی چکی خود بخود چل رہی ہے اور آٹا پیس رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں فوراً واپس آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ آپ کی صاحبزادی تلاوت کر رہی ہے اور چکی خود چل رہی ہے، کوئی چلانے والا نظر نہیں آتا؟ تو رسول پاک نے فرمایا تعجب کی کون سی بات ہے، اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ آل محمد کی خدمت کے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ سوال کا جواب مل گیا کہ اگر اس آیت کو میں زیادہ پڑھتا رہوں استقامت بھی مل جائے گی اور اللہ کی رحمت بھی ہر وقت میرے ساتھ رہے گی۔ کہتے ہیں مجھے سوال مل گیا، دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کی رحمت تو ساتھ رہے گی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے، اس مالک کے سامنے کیسے ہم جائیں گے؟ فرماتے ہیں کہ جب اگلی آیت پڑھی فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں ملے گا، جو تم پسند کرو گے وہ ملے گا اور جو تم مانگو گے وہ ملے گا۔ جنت اس کا نام ہے، کیا جو مانگو گے وہ مل جائے گا، جو ملے گا وہ تمہیں پہلے سے پسند ہوگا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں جنت کیا ہے، سکون کب ملتا ہے، بندہ اپنی پسند کو حاصل کر لے یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لے، جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون ہے، یا جو پسند ہے اس کو حاصل کر لے تو جنت میں فرمایا جو تمہیں ملے گا وہ تمہیں پسند ہوگا، جو تم مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ تمہاری غفور اور رحیم کی طرف سے مہمان نوازی کا انتظام ہوگا۔ اے ایمان والو جنہوں نے ایمان پر استقامت اختیار کی، غفور و رحیم کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ کہتے ہیں میرا دل بول اٹھا کہ جب ہمیں دنیا میں کہا گیا ہے تمہارا کیسا ہی کوئی گناہگار سے گناہگار مہمان آ جائے اس کی عزت کرو، جب ہمیں حکم ہے کہ مہمان کی عزت کریں، ان مہمانوں کی عزت کیا ہوگی جو غفور اور رحیم کے مہمان ہوں گے۔
کہتے ہیں کہ جب ان آیتوں کا میں نے غور کیا، میرے سوال کا مجھے جواب مل گیا، تو میں نے روزانہ پہلے 11 مرتبہ ان کو پڑھنا شروع کیا، پھر نماز میں پڑھتا جاتا تھا۔ جب آپ اسی آیت کو جو ویسے پڑھتے ہیں نماز کے دوران پڑھیں تو کئی گنا زیادہ اس کی برکات ملتی ہے۔ کہتے ہیں میں نماز میں بھی اسی آیت کو پڑھتا تھا، نفلوں میں پڑھتا تھا، نمازوں کے بعد پڑھتا تھا۔ 40 دن گزرنے سے پہلے اللہ نے اپنی رحمت بھی عطا فرما دی اور دین پر استقامت بھی عطا فرما دی۔ سورہ حامیم سجدہ کی 30، 31 اور 32 نمبر آیات ہے۔ یہ آپ لوگ بھی تجربہ کر کے دیکھیں، ان کو یاد کریں، ان کو پڑھتے رہیں، نمازوں میں پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے دے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ استقامت کیسے مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے وہ حصہ عطا فرمائے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔